اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا دائم الصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ سچ بولنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حجر اسود کی تنصیب کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صادق و امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے یہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔
اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج مجھے ایک ایسے شہر کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں یہ شہر وہ ہے جہاں عشاق کی صرف اپنی پلکوں سے جاروب کشی کو اپنے لیے سعادت نہیں سمجھتے، بلکہ آسمان کے ملائکہ بھی یہاں جاروب کشی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، اور نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آج مجھے اس شہر کا ذکر پاک کرنا ہے جس کے بارے میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دنیا کے سارے شہروں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی۔ ناظرین کرام، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سے پروانے جو ہیں شمع رسالت کے وہ جوق در جوق اس بستی کی طرف، دل ان کے اسی طرف ہر وقت جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بہت سادہ سا شعر سنا تھا کہ میں مدینہ کی جانب نہ کیسے جھکوں، میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے۔ سحری سے لے کر میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا اس کے مختلف پہلوؤں پہ۔ میں نے ڈاکٹر نظامی سے آتے ہی کہا، ڈاکٹر صاحب سحری سے میری عجیب حالت ہے، لیکن بہرحال یہ پروگرام مجھے کرنا ہے۔ اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے باب جبریل کے آس پاس ملائکہ کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے صحابہ کے مقدس سانسوں کی خوشبوؤں کو سونگھا ہوگا۔ 10,000 صحابہ کرام نجوم ہدایت جس بستی میں محو آرام ہیں، اور 70,000 14ویں رات کی طرح چمکتے چہرے روز قیامت وہاں سے اٹھیں گے بغیر حساب، جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک جہاں پہ تھے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بلال حبشی زیارت کرتے تھے، آج اس بستی کا ذکر، اس بستی کے ارد گرد مقامات کا ذکر، اس کی قدر کسی نے پوچھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھے، اس بستی کی قدر پوچھنی ہو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، اس بستی کی قدر ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، اور اس بستی کی قدر عبد الرحمن جامی سے پوچھئے۔ میں کس کس کا ذکر کروں، میں کس کس کا نام لوں؟ وہ نثار اکبر وادی نے بڑا سادہ سا شعر کہا تھا، اس نے کہا کہ چلتے چلتے گر پڑا ہوں راہ میں شاہ امم، اب جو دوبارہ اٹھا تو سر کے بل جاؤں گا میں۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے جنت البقیع اور مدینہ منورہ کے دیگر مقدس مقامات کی فضیلت اور تاریخی پس منظر۔ ناظرین کرام، میری یہ حالت اس لیے بھی ہو گئی کہ میں جب مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کی مرکز مبارک کہاں ہے، اس کے گنبد کو کیوں گرا دیا گیا تھا، سیدہ فاطمہ کا مزار پر انوار کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے مزارات ہمارے بس میں ہوتا تو ہم موتیوں سے اس کو بنا دیتے، سونا تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم وہاں سے پلکوں سے بہاریاں دیتے۔ میں نے وہاں ایک ایک مقدس مقامات پہ مجھے توفیق دی، حضور نے اجازت دی، میں وہاں حاضر ہوتا رہا۔ آج اس موضوع پہ میں اپنے ساتھ جن کو رکھا ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا کہ وہ صاحبان درد تھی، آج میری اس محفل کا حصہ ہوں گے میری مراد پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ان کے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی کچھ فرما دیں۔ بھائی صاحب، مدینہ منورہ روئے زمین کا مقدس ترین مقام ہے، کعبۃ اللہ۔
کی موجودگی میں، اور افضل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے سبب، آپ کو اس شہر میں راحت ملی، وہ پہلا مرکز اسلام بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کی وفا شعاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں میں سے ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، حشر میں بھی تمہارے ساتھ اٹھوں گا۔ یہ وفا پروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یثرب اس کا نام تھا، تو پھر آپ کے وجود بابرکات سے اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا۔ عاشقوں کا پناہ گاہ ہے، وہ جائے امن ہے ملائکہ کے لیے بھی، گناہ گاروں کے لیے بھی، کائنات کا مرکز نور ہے وہ۔ اسی میں احد ہے جسے گنجینہ شہداء کہا جاتا ہے، اور جو بقیع مقدس ہے یہ تو گنجینہ عشاق ہے اور گنجینہ نور ہے۔ اس وقت بقیع میں وہ تمام لوگ موجود ہیں جن میں سے اکثریت نے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان، عشق و محبت کی نظروں سے دیکھا۔ وہ آپ کے مرتبہ و مقام کو پہچاننے والے لوگ ہیں۔ اور وہ جو کہا گیا نا، کسی سے پوچھا گیا کہ آج اسلام کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانان در گور و مسلمانی در کتاب، کہ اسلام تو قرآن کریم اور احادیث میں محدود ہو گیا، عملی طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور جو جناب حسن بصری سے بھی یہ منسوب ہے یہ قول، اور جو اہل ایمان تھے وہ قبروں میں مدفون ہیں۔ تو سب سے مقدس قبرستان جنت البقیع ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس پر مزید بات چیت ہوگی تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر سعیدی، مسجد نبوی، عظمت، فضیلت، برکات، بشارات۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، عجب شہر تیرا، عجب تیری بستی، جہاں پر برستی ہے مستی الستی، سبحان اللہ، جہاں بھول جاتے ہیں سب ہست ہستی، جہاں بے خودی میں عدم جاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو وہ بارگاہ ناز ہے، تاریخ محمد کا نقش کف پا ہے، یہ بات غلط ہے قدم کچھ نہیں لکھتے۔ جہاں جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پڑے ہیں، وہ جگہ مقدس ہو گئی ہے، وہ زندگی پرور ہو گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا فضیلت کا باعث ہے، ان میں سے ایک مسجد نبوی شریف ہے۔ اور اگر سرزمین مدینہ کو دیکھا جائے جس میں مسجد نبوی شریف ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، پروردگار ایک مکہ ہے جسے تیرے ابراہیم خلیل اللہ نے حرم بنایا تھا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ۔ پروردگار عالم اس میں مکہ کی نسبت دوہری برکتیں عطا فرما، ہمارے سا میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مد میں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر مسجد نبوی شریف جو ہے، یہ تو جو قدیم مدینہ منورہ ہے وہ سارا مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اس میں تو جتنے نشانات محبت ہو سکتے ہیں، جتنے احساسات و جذبات کو تحریک دینے والے مقام تھے، وہ سارے کے سارے مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں۔ اور بندہ جب وہاں جاتا ہے، وہ کہا تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرشتے کرتے ہیں دامان زلف حور سے صاف، فرشتے کرتے ہیں دامان زلف حور سے صاف، گرد پڑتی ہے روضے پہ جو نگاہوں کی۔ یہ وہ مقام مقدس ہے۔ پروفیسر نرید آسی کرنالی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کمال کی مرحوم نے بات کی، اس نے کہا مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ اور امام احمد رضا بریلوی نے کمال کی بات کہی، انہوں نے کہا یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ یہ استن ہنانا مسجد نبوی، آپ ہمیشہ اس کا ذکر پاک کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہ آج میں اس موضوع پر شاید اس طرح سے بات نہ کر سکوں، کیونکہ مدینہ اس شاخ کا ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے، سبحان اللہ، ان کے ایمان کی شہ رگ ہے، ان کی زندگیاں مدینہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں میں عاشقوں میں تو نہیں، لیکن میں مدینہ سے محبت کرنے والوں میں ضرور ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ کے جو حالات تھے، جو آپ اپنی حالت بتا رہے تھے، میری بھی کم از کم وہی حالت ہے، اور بلکہ جو آپ نے اشعار شروع میں ذکر کیا میں اسی سے آغاز کروں گی
میرے جذبات کو شاعر نے زبان دی کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، سبحان اللہ، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، سبحان اللہ، اور جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور میری آرزو کو شاعر نے یوں منظوم کیا کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں۔ اور پھر وہ جو ایک آپ شعر پڑھتے ہیں کہ جب میں چلی جاؤں وہاں تو پھر میں کہوں کہ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، سبحان اللہ، دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اور مدینہ وہ بستی کہ شاعر نے کہا تھا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ یہ تو آپ کے نالین پاک کا مرتبہ ہے کہ وہ خاک کے ذرے بھی آفتاب و ماہتاب سے زیادہ تابندہ ہوں۔ آپ نے بات کی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس سے جڑے ہوئے استن حنانہ کی، یہ محبتوں کے ذکر ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ استن حنانہ ہر مسلمان کا وہ مرشد ہونا چاہیے جو اسے عشق کی راہ پر ڈال دے، کیونکہ عشق و محبت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک خشک لکڑی کا بے جان تنا، ہم حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس خشک تنے کو نہ صرف یہ کہ بصیرت عطا فرمانے والے، اس کو بصارت عطا فرمانے والے، اس کو گویائی عطا فرمانے والے، اور اس کو آپشنز دینے والے کہ تم دنیا اور آخرت میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، یہ وہ خوش نصیب ستون ہے، اور اس کی قسمت پہ ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ جب ایک آپ کی صحابیہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بڑھئی تھا کہ آپ ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ممبر بنوا دوں۔ جب انہوں نے ممبر بنوایا، آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا خشک تنا بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا، اور وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی ہر چیز کی زبان سمجھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ اس کی زبان سمجھیں، آپ اس کے پاس تشریف لے کر گئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اس کو بچوں کی طرح آپ نے اپنی باہوں میں لے لیا، اور وہ سسکیاں لیتا لیتا چپ کر گیا۔ بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میں نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے یہاں ہرا بھرا کر دوں تو میں یہ کر دوں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں گاڑ دیا جائے اور تیرا پھل جنتی کھائے تو ان دونوں میں سے تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے سیکنڈ والی آپشن قبول کر لی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا، اور قیامت کے روز وہ استن حنانہ انسانوں کی طرح اٹھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ذکر سرکار نور علی نور ہے، آدمی یاد خیر البشر میں رہے، وہ تصور میں حسن دیار نبی، سبز گنبد کا جلوہ نظر میں رہے۔ بے شک، بس سبز گنبد کے جلوے۔ جی ایسا مدینہ منورہ میں جو بے شمار امتیازات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 9 مساجد مدینہ منورہ میں تھیں۔ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی وہ تو مسجد قباء ہے، اور اس کا یہ امتیاز ہے کہ حضرت علیہ السلام ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، خواہ سواری پر خواہ پیدل۔ اس معمول میں آپ نے کبھی قضا نہیں کی، اور اس میں 2 رکعت نفل کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ خیر عمرے کے ثواب کے لیے تو نہیں، البتہ وہاں اس لیے ضرور حاضری دینی چاہیے کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دست مبارک سے اسلام کی پہلی مسجد ہے یہ، اور آپ ہر ہفتے کو یہاں تشریف لاتے رہے۔ اس کے علاوہ مسجد قبلتین بھی وہاں بہت تاریخی اہمیت کی حامل ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین حالت نماز میں بیت المقدس کی طرف سے رخ مبارک بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم ہوا، اور آپ نے اپنا رخ مبارک پھیرا، اور آپ کی اتباع میں جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے بھی فوراً رخ پھیر دیا۔ اچھا، وہ قرآن حکیم میں اشارہ ہے نا کہ ہم آپ کا چہرہ ہے انور، جی ہاں بالکل، اوپر کی جو آپ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں،
آپ کا دیکھنا ہم دیکھتے ہیں، اور جو آپ کی رضا اور منشا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ رسول خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ان تمام انوار میں اور ان مسجدوں کے جواہر میں مسجد نبوی کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنے کا جی ہاں ثواب تمام مساجد سے زیادہ ہے، حرم کے بعد، حرم کے بعد۔ یہاں وہاں 1 لاکھ ہے، جی ہاں، یہاں 50,000، یہاں 50,000۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک فرق ہے بڑا عاشقوں نے جو بیان کیا ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، لیکن ایک گناہ بھی 1 لاکھ ہی شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں رحمت اللہ عالمین کا دیس ہے، یہاں اگر ایک نماز پڑھیں 50,000 اور غلطی کریں تو ایک ہی غلطی شمار ہو۔ اچھا جی، وہ تو بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آیا، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں کچھ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے بھی ان کے دل کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ستون کی بات ہو رہی تھی استون حنانہ کی، اور بھی کچھ ستون وہاں موجود ہیں جو ریاض الجنہ میں واقع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد شریف کی بنیاد رکھی تھی، اتنی ظاہری بے سر و سامانی کی حالت میں اس مسجد کی بنیادیں رکھی گئی استون حنانہ، جی ہاں، اور استون سریر ہے، لبابہ، جی ہاں، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک ستون وفود ہے، ستون عائشہ، جی ستون عائشہ ہے، ستون تہجد ہے۔ یہ ساری وہ نشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا شکر ہے ساری کہ نشانیاں محفوظ نہیں کرنی چاہیے۔ جی خدا کا شکر ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ نشانیاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ غازی صاحب، ظاہری آنکھوں کی تسکین کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ ایک تو تاریخ بات ہے، آپ نے کی، تاریخ ہے، تاریخ کی حفاظت بطور علم ہونی چاہیے، اور تاریخ کو حالت محسوس میں یعنی حصی طور پر بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کیوں عجائب گھر بنے ہوئے ہیں؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر انور میں اتارا خود، جی، تو آپ نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر لاؤ، اس کے سرانے ہم رکھ دیں نشانی کے طور پر۔ وہ صحابی گئے، پتھر بہت بھاری تھا، ان سے اٹھا نہیں، خود رحمت عالم نے سبحان اللہ اٹھایا، سبحان اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی اپنی جو تھی قمیض مبارک اوپر کی کہ سفید خوبصورت وہ بازو ہمیں نظر آ گئے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے جو عزیز و اقارب فوت ہوں گے اس کے قریب، کیا شرف ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں محفوظ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ پتھر رکھا جو بہت بھاری تھا، تو آپ نے فرمایا، حضرت عثمان آپ کے رضائی بھائی بھی تھے نا، دودھ شریک بھائی تھے، آپ نے فرمایا یہ میں اپنے بھائی کی قبر پر بطور نشان رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشان کو برقرار رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادروائز اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی پیش نظر رہے کہ حضرت عثمان بن مظعون مہاجرین میں سے وفات پانے والے پہلے ہیں بعد از ہجرت، اور بقی کے پہلے مدفون ہیں۔ ایک اور انصاری ہیں جو سب سے پہلے دفن ہوئے وہاں، حضرت اسعد غالباً ان کا اسم گرامی ہے بن زرارہ، اور دوسرے ہیں حضرت عثمان بن مظعون۔ یعنی ابھی تو طویل عرصہ حضرت عثمان کی قبر مبارک واضح رہنی تھی بقی میں، اور اس نے گم نہیں ہو جانا تھا، اس لیے کہ پورے میدان میں واحد قبر پہلے حضرت اسد کی تھی، دوسری قبر مبارک یہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے وہاں پتھر نصب فرمایا، اور اس پتھر کو بعد میں ہٹایا گیا۔ مروان بن حکم نے اس پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور ہٹایا، اور یہ آغاز ہے آثار مقدس کی تخریب کا، اور آثار کو مٹانے کا جو بنیاد رکھی گئی، ظلم کی بنیاد بھی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، جس طرح نیکی کی اور خیر کی بنیاد ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، وہ لعنت بھی اس کے کھاتے میں جاتی ہے جو اس طرح کی توہین کرتے ہیں مقامات جو خیر جاری ہے اسی طرح شر جاری ہے۔ جو ایک بری رسم ڈالے گا اور خیر کے آثار کو مٹائے گا، اس کا بھی وہ جو برا اجر ہے وہ اسے ملتا رہے گا۔ حضرت عثمان کی قبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ مظہر الدین کے شعر پہ مجھے پھر بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، کے یوں تو طیبہ کا ہر لمحہ بھی ہے عطا، کیا بات، جس کی سرشاریوں پر دو عالم فدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اس کے مقدر کا کیا پوچھنا جو ہمیشہ نبی کے نگر میں رہے۔ سبحان اللہ۔ بریک لینی ہے ناظرین کرام، بریک اور ذکر پاک شہر رسول کا، جس کو علامہ بھی کہتے تھے کہ وہاں سے مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا وہ مدینہ، اور سارے عشاق کو جان سے پیارا مدینہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ صلی
ویلکم بیک ناظرین کرام. سعیدی صاحب، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اور وہ کیا تھا جو وارسی مظفر وارسی نے کہا تھا کہ خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا. جی، پتھر بھی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ. اس شہر کے درخت بھی محبت کرتے تھے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ سانسیں بھی محبت کرتی تھی. بالکل ایسے. اس زمین کے ذرے جو ہیں وہ ہمارے لیے آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ایک نعت میں منظر کشی کی. بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. واہ واہ واہ. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے. واہ 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 واہ. ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جی پیرزادہ شکوری ایڈوکیٹ فرام چکوال سر. جی فرمائیے شکوری صاحب. سوال آپ. ایک سوال سے پہلے میں ایک شعر جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اے مدینہ اے ابر رحمت کی زمین، اے مدینہ ابر رحمت کی زمین، تجھ میں محو خواب ہے تاج رسالت کا نگین. تجھ میں محو خواب ہے تاج رسالت کا نگین. سوال میرا یہ ہے کہ جنت البقیع کے انعطاف کی وجہ کیا تھی؟ جی 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 بتاتے جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال، انشاءاللہ جواب دیتے. جو احد والا سوال تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کا قرب جسے بھی نصیب ہوا ہے، وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اس میں محبت بھڑک اٹھی ہے. یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کسوہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے روتی رہتی تھی. اور ایک قبلہ وہ بینائی تھی ایک وہ بینائی تھی جو یوسف علیہ السلام کے فراق میں یعقوب علیہ السلام کی گئی تھی، اور یہ ایک وہ بینائی ہے جو اونٹنی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں گئی ہے. اور پھر وہ لوگ تو پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بالکل ایسے جو ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور جن کو ادب اس بارگاہ کا نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او مسلمانوں غور کرو استوں نے ہنانا تم سے بازی لے گیا، کہ وہ بے جان تنا. اور پھر آپ نے پتھر کی بات کی ہے. اس سے پہلے میں پتھر کی طرف آؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمائے، نہر فرمائے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ساحر صدیقی کا ڈاکٹر صاحب شعر یاد آ گیا کہ نعت کہنے کے لیے ساحر وفور شوق میں، سبحان اللہ، درد حافظ سوز رومی عشق جامی چاہے. کیا بات. درد حافظ سوز رومی، اس کے بغیر حق نہیں ادا، اس کے بغیر حق ادا نہیں ہو سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نہر فرما رہے تھے، ہر اونٹ آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا تھا. جما ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف، امید آن کے روزے تو شکار خواہی آمد. ترجمہ آپ فرما دیں کہ تم شکار کے لیے نکلے ہو تو صحرا کے تمام ہرن اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے آگے آئے ہیں اس امید پر کہ تم انہیں شکار کرو. 14 صدیوں میں اس امت کے اشاک نے اپنے سر پیش نہیں کرتے، آج تک پیش کریں گے ناموس رسالت کے، اور قیامت تک پیش کرتے. قیامت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جہاں جہاں قدم پڑے ہیں وہاں وہاں زندگی آئی ہے. مثلا احد کے بارے میں آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ محبت ختم نہیں ہوئی، یہ قیامت تک جاری رہنی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی. اپنے جب تصوراتی سفر کیا نا حجاز مقدس کا، تو ناکا کو کہتے ہیں، اے میری ناکا ذرا سرزمین مدینہ پر قدم سنبھال سنبھال کر رکھ، اس لیے کہ یہاں کا ایک ایک ذرہ ہماری طرح دل درد مند لیے ہوئے ہے، ایک ایک ذرہ. سیدنا انس بن مالک کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹوں سے کہا کرتی تھیں کہ تم ادھر بکریاں اپنی لے کے جانا احد کی طرف. ہاں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. بالکل ایسے. اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظر فلوری بول رہا ہوں غازی صاحب ٹھیک سنگھ سے. جی جی فرمائیے بھائی سوال. آپ کو پہلے سلام، ڈاکٹر صاحب کو، معین نظامی صاحب کو، ڈاکٹر شادی صاحب کو. بہت شکریہ. سوال فرمائیے، وقت چونکہ بہت کم ہے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو امت محمدی کے لیے جن مقدس چیزوں کو
संभाल कर रखना चाहिए था, उनको ढूंढ ढूंढ कर महव कर दिया गया है। ये ऐसा क्यों है? जी पूछ लें जी, मैं समझ गया जी। डॉक्टर साहब आप जारी रखें। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था, जब ये आला हजरत का शेर पढ़ा गया ना कि अरे सर का मौका है वो जाने वाले, तो इकबाल ने कहा वो तो फकीह हैं, आलिम है, वो कह सकते हैं अपना तो ये एतकाद है मुझे कमाल नदामत यहाँ पे सर झुकाने की, ज़मीं खराब ना हो तेरे आस्ताने। प्रोफेसर नरीद हाफिज महरूद्दीन रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि ये भी फैज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र पाक वो करते थे कि उनका हम जिक्र, उन्होंने कहा बेवजू इश्क के मज़हब में इबादत है हराम और खूब रो लेता हूँ आका की सना से पहले। जी जन्नतुल बकी में कौन कौन हस्तियाँ मदफून हैं? कॉलर्स ने भी जो 2 सवाल पूछे, मैं एक ही शेर में उनका बस जवाब दूंगी कि सब्ज़ाए नौरस्ता से भी वजह बर्बादी न पूछ, बात चल निकली तो फिर ये बाग़बां तक जाएगी। हम 57 इस्लामी ममालिक मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10,000 सहाबा और सहाबियात के इस जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान को बचा नहीं सके, इसको इसकी असल हालत में कायम नहीं रख सके। आज जो आपने शुरू में बात की ना उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, काश कि अल्लाह ताला मुझे भी ले जाए और मैं अपनी आंखों से जन्नतुल बकी देखूं कि वो जो हाल जन्नतुल बकी का है ना वही आज उम्मत मुस्लिमा का हाल है। और ये वो जन्नतुल बकी है चश्मे तसव्वुर से देखें, जिसके बारे में खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़मीन पर 2 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो आसमान वालों के लिए इस तरह रोशन हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सूरज और चांद। वो कौन कौन से? फरमाया एक जन्नतुल बकी मदीना का कब्रिस्तान और दूसरा अस्कलान का। अब ये वो जन्नतुल बकी है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बरोज़े महशर मेरी कब्र सबसे पहले शक होगी और मैं बाहर निकलूंगा, उठूंगा, फिर मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर मेरे साथ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर शेखैन के साथ मिलकर मैं जन्नतुल बकी जाऊंगा। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते और कहीं आते सबसे पहले सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आते। तो जो अहले बैत अतहार वहाँ पर मदफून हैं, मैं समझती हूँ जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी इब्तला में गुजारी, कुर्बानियों में गुजारी और रेशा दवानियाँ की जाती रहीं, उनकी इस दुनिया से जाने के बाद गो कि वो शुहदा हैं, वो जिंदा हैं, वो अपनी कब्रों में फैज़ रसा हैं, लेकिन उनकी कब्रों के साथ, उनके कब्रिस्तान के साथ वही सलूक और रवा रखा गया है जो करबला में उनके साथ रखा गया था। फिर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नतुल बकी के तमाम अहले कब्रिस्तान को साथ लूंगा और हम मक्का के कब्रिस्तान वालों का इंतजार करेंगे। अब हुजूर का जहां मौजूद है जन्नतुल माला से, जी बिल्कुल, और मक्का और मदीना के दरमियान में अहले मक्का हमसे आकर मिलेंगे और फिर ये जो है मैदान हशर की तरफ आप सबको लेकर जाएंगे। जो यहाँ पे मुनाफिकीन होंगे, जो बद लोग होंगे, उन सबको तो निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, और जो 70,000 आपने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि बरोज़े महशर यहाँ से उठेंगे। अब 70,000 देखा जाए तो फिजिकली तो वहाँ जगह नहीं है, मगर वो जो हम रूहानी तौर पर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि साहिबान कशफ अपनी आंख से आज भी देखते हैं कि 2 कतारें लगी हुई हैं। प्रोफेसर अब तो इससे ज्यादा तादाद वहाँ पे हो गई है, जो मदफून लोग हैं ना उनकी तो कहीं अब तो लाखों में तादाद है। बिल्कुल ऐसे अब तो लाखों में 10,000 तो सिर्फ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार के लोग हैं, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं, बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी बनाते रसूल सिवाय सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला तमाम उम्मुल मोमिनीन। यहाँ सैयदा मैमूना के बारे में भी एक रिवायत आती है कि वो हज से वापसी पर मुकाम सरफ में उनका जो है मिज़ार बना, क्योंकि वहाँ उनका इंतकाल हुआ। हजरत इब्राहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, आपके चचा सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर सहाबाए कराम, अकाबिर सहाबाए कराम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ैद बिन अबी तालिब, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के भाई, और मैं समझ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रहमान बिन औफ,
مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں. 10,000 10,000 جو ہے جی کس اس کا میں نہیں آتا ایک ہوگا. بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو مدینہ طیبہ میں زلزلہ آئے گا اور یہ اس طرح نکال کے پھینک دے گی منافقین کو جس طریقے سے سونا اور چاندی آگ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے. بٹی ہے یہ، بٹی ہے بالکل ایسے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے نا، تو جب واپس ہوئے نا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور روتے تھے کہ کہیں میرا نام ان منافقین میں شامل تو نہیں ہے. اللہ. ڈاکٹر صاحب، من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب اور آپ کے منبر اور آپ کے مزار پر انوار کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ قیامت کے دن جنت ہی میں شامل ہو جائے گا. جی میں آتا ہے کہ آنکھوں سے لگا لوں ان کو، حاجیو تم نے جن آنکھوں سے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں کیا شک و شبہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سارے سچے ہیں. مدینہ منورہ سے اور اہل مدینہ سے اور مدینہ منورہ کی ہر چیز سے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. جسے مدینہ سے اور اہل مدینہ سے اور مدینہ منورہ کی چیزوں سے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق اور کھوٹ ہے. جس شہر کے لیے اور جس شہر کے بسنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہوں، وہ اقبال کا شعر تو جی ہاں سبحان اللہ، اقبال نے کمال کہا جی ہاں، خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست. مدینہ منورہ کی سرزمین دونوں جہانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. کیا بات ہے اور کیا شان ہے اس شہر کی جہاں محبوب دفن ہے، جہاں محبوب موجود ہے. اور جناب ایسا عاشقوں نے قصیدے کہے ہیں، نعتیں لکھی ہیں مدینہ منورہ پہ. مدینہ منورہ وہ واحد شہر ہے جس کی تاریخ پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور سب سے زیادہ مضمون لکھے گئے ہیں. اور جنت البقیع وہ واحد قبرستان ہے جس کی حالت زار پر دنیا بھر کے سیاحوں نے اور زائرین نے اپنے اپنے سفرنامہ حج و عمرہ میں کومنٹس کیے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے روز سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین اکرام، آج کا سوال ہے جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سی شخصیت کی تدفین ہوئی تھی؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا حضرت سید عثمان مروندی کا، وصال پاک 673 ہجری میں ہوا تھا. درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے نواب بلوچ. ان کا لسبیلا بلوچستان سے تعلق ہے. پروفیسر نورید، کسی نے کہا تھا کہ جام دیکھا نہ کبھی، ساغر و مینا دیکھا، اور جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا. جی میں تو کہتی ہوں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتے ہیں تجھے، پیاس بجھا لیتے ہیں. اور آپ کو، بلکہ آپ تو مدینہ پاک جانے والے ہیں، آپ کے لیے یہ شعر کہ زائر طیبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا، آپ کی گرد راہ کو آقا بے سہارے سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس شہر کی ہر شے پر سلام جس میں روضہ رسول کے گرد 70,000 فرشتے فجر سے مغرب تک اور پھر اگلے 70,000 مغرب سے اگلی فجر تک آ کر صرف طواف روضہ جانا کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر قیامت تک جن کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. تو ریاض الجنہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اس دنیا کے خطے، اس زمین کے خطے ہیں ہی نہیں. یہ تو جنت کے وہ ٹکڑے ہیں جن کو قرب قیامت میں، جب یہاں زمین پر قیامت وقوع پذیر ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو اور ان تمام مقدس جگہوں کو اٹھا لیا جائے گا. تو آج اس شاخ کو اگر وہاں تک دسترس حاصل ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاص ہے مومنین کے لیے. پروفیسر صاحبہ، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو. یہ تو روضہ انور پہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، لیکن مدینہ کے راستوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملائکہ پہرا دیتے ہیں اس کے سارے راستوں. وہاں تو کروڑوں سے بھی زیادہ تعداد ہے، اور یہی وجہ ہے مدینہ منورہ کی کسی بستی سے گزر جائیں وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے. خوشبو ہے، بالکل. وہاں کبھی آپ کو کوئی بو نہیں نظر آئی. کسی نے مدینہ کے لیے کہا تھا کہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. مدینہ کی ملاحت
مدینہ کی وہ ٹھنڈک یہ جو جاتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر جو محبت ہے، جو اہل مدینہ میں محبت ہے. پھر جنت البقیع کے ساتھ ہم دیکھیں کہ شہدائے احد کی جو قبریں ہیں، اور اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا جو مزار ہے، اس کے علاوہ اس میں جو کنویں ہیں متبرک کنویں، ایک کنویں میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا. پھر اس میں احد کا جب آپ نے تذکرہ کیا تو مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب طور کو پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی تو اس سے 6 ٹکڑے مکہ اور مدینہ میں آ کر گرے، ان میں سے ایک ٹکڑا جبل احد ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن وہ آج جہاں لعاب دہن آپ کا ہے وہ کنویں محفوظ ہوتے، وہ آب ساری امت کو ملتا، یہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ. 3 کنویں ہیں جی، 3. ایک بیر روما ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موزنی کا کنواں بہت اچھا ہے، یہ وہ کنواں ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر. ایک بیر عریس ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا. ایک بیر غرس ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وضو مبارک کیا تھا، اور وضو کا غسالہ مبارک جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا گیا تھا. آپ درست فرما رہے ہیں، یہ نشانات محبت ہے. یہاں کا تو ایک ایک ذرہ، ہر قوم جس طرح اپنی آرکیالوجی محفوظ کرتی ہے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ امت پر فرض بھی تھا اور قرض بھی ہے. جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. میرے خیال میں ایک اگر شعر علامہ کا وہ رہ رہا ہے جس کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس طرح ترکوں نے اسے خاک مدینہ و نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا تھا، اور جس ادب کا اظہار کیا تھا، اور اس سے پہلے جس ادب کا اظہار ہوتا رہا امام مالک کے زمانے سے، کاش یہ سلسلہ پھر شروع ہو، اور پھر جو الباقیات و صالحات کی صورت میں نشانات محبت باقی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے دل سے ہوک اٹھتی ہے، میں وہاں حاضری دیتا ہوں. حاضری وہاں کوئی نہیں دے سکتا، میرا ایمان ہے کہ وہاں سے طلبی ہوتی ہے. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. بے شک ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی سرکار کے، ہم بھی آقا کے دربار پر جائیں گے. وہ اجازت کا ہی معاملہ ہے. جی جناب، جو جنت البقیع ہے اس کے شرف کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے رات کے آخری حصے میں تشریف لے جاتے تھے اور جنت البقیع میں جاتے تھے اکثر. اچھا، یہ تو حضرت عائشہ کی روایت ہے. دیگر امہات المومنین کا بھی عین ممکن ہے کوئی ایسا مشاہدہ ہو اور روایت ہم تک نہ پہنچی ہو. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے اہل بقیع کے لیے دعا اور ان پر سلام کہنے کا. اور بقیع میں اس کثرت سے آپ کی حاضری ہے. غالباً کوئی دن آپ کی زندگی مبارک کا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہوں اور بقیع آپ تشریف نہ لے گئے. اور سلامتی کی دعائیں، اسی لیے وہ پاؤں ننگے ہی چلتے تھے، انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا. اچھا، وہ جو ممبر مبارک تھا نبی کے جہاں خطبہ فرماتے تھے، سیدنا صدیقہ میں جہاں آپ کے سجدے کی جگہ تھی وہ ساری کور کر دی تھی. آپ کے محراب کی جو جگہ تھی وہاں اس کو کور کر دیا تھا، دیوار بنا تھی، اب بھی وہاں پہ ہے وہ بنا ہوا، صرف قدمین کی جگہ رکھی تھی کہ وہ ہم سب کی سجدگاہ بنے، سجدگاہ بنے. ہم وہاں ماتھا رکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے ہوتے تھے اور آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے. پیشانیاں بھی اس قابل. جی ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اس پیشانی کی بھی خوش قسمتی ہے جو وہاں تک پہنچے. اور ممبر کی شان آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ایک قدم نیچے بیٹھے. یہ ہے ادب شان رسالت. اور حضرت عمر فاروق اس سے ایک سٹیپ نیچے بیٹھے. یہ تھا وہ ان لوگوں کا جو بہترین تربیت یافتہ تھے دبستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھ. بے شک بے شک. حضور اس شہر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی فصلوں کو، وہاں کے باغوں کو، وہاں کی کھجوروں کو، وہاں کے پانیوں کو پسند فرمایا ہے اور ان کے بارے میں بشارت دی ہیں. اس شہر کا کیا عالم ہوگا. آپ ذکر فرما رہے تھے پتھروں کی محبت کا. ایک فکرہ اضافہ کر دیں ڈاکٹر صاحب. دنیا میں، پوری دنیا جو اس میں ممالک ہے، سب سے مہنگی زمین جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے.
اصل میں تو اس کی قیمت کوئی نہیں ہے ایک ہاں وہ تو خیر مقابلہ ہوئی اس کا ایک ذرہ پوری کائنات کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جو 1 فٹ مربع فٹ قیمت ہے آج وہ دنیا میں کسی اور جگہ کمال ہے جی، کیوں نہ ہو، بے شک بے شک بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی کے بارے میں کہ رکن یمانی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں رکن یمانی سے محبت کرتا ہوں۔ پتھر ہے نا جی ایک، دوسری طرف حجر اسود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں حجر اسود کی باری کا انتظار نہیں ہوتا، وہ رکن یمانی سے چمٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے احد کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو صوفیاء کا کہنا ہے کہ رکن یمانی سے محبت کا اظہار فرما کر آپ نے حضرت اویس قرنی کے عشق کو سراہا ہے اور انہیں سند قبولیت عطا فرمائی ہے، اور احد سے اظہار محبت فرما کر اسے اپنی امانت سونپی ہے حضرت حمزہ کی شکل میں، کہ سید الشہداء اور آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے احد کے میدان میں اپنی جانیں قربان کی، مصعب بن عمیر جی انہوں نے یہاں آنا ہے تو مجھے کیوں محبت نہ ہو۔ اور احد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہمیشہ رہی۔ آپ نے اپنے معمولات میں شامل ہے کہ آپ نے بقیع کی حاضری اور وہاں تشریف آوری آپ کی، اور احد کی تشریف آوری آپ کی ہمیشہ رہی اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں۔ کون کون سی جگہ جناب، کون کون سی چیز، بلکہ ناپسند کیا ہے فقہا نے کہ اگر مدینہ منورہ کی کسی چیز کے بارے میں کوئی آدمی ناپسندیدگی ظاہر کرے تو اس پر سزا عائد ہوگی، ایمان کا خطرہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، جنید و بایزید نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزید جا۔ یہ تو عرش کے نیچے ایک ایسا مقام ادب ہے کہ جو ادب شناس ہیں جیسے حضرت بایزید بستامی ہوں یا حضرت جنید بغدادی ہوں، کہ پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی دوبارہ پڑھیں شعر۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، سبحان اللہ، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعیدی آپ کا، پروفیسر مرید آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آب زمزم اور بارش کا پانی الگ الگ لے کر اس پر سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ آخر تک 7 بار دم کریں، اور دن میں 3 دفعہ آدھا پانی زمزم سے اور آدھا بارش کے پانی سے لے کر پی لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ وجہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علوم دین صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم وہ دن لائے کہ ہم جنت البقیع میں اور مدینہ منورہ میں تمام مقامات دوبارہ ہم تعمیر کریں اور اس شاک وہاں پہ جائیں اور وہ اپنی آنکھوں کو اور ٹھنڈک مہیا کر سکیں اور اپنے دلوں کے حال وہاں پہ جا کر بیان کریں۔ لیکن گنبد خضرا اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت سلامت رکھے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات کی زمینیں اس سرزمین پہ قربان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کے ایک ایک ذرے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔